السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ ناول؟ زارا جو ہر وقت سعد کے خیالوں میں کھوئی رہتی اور اس سے بات کرنے کے لیے بے چین رہتی، دوسری طرف نویرا سعد کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے تدبیریں کر رہی تھی۔ نویرا نے سعد کو کال کی۔ سعد، میری بات غور سے سنو۔ تم اگر مجھ سے نہ ملے تو میں تمہارے گھر تم سے ملنے آ جاؤں گی۔ نویرا نے سرد لہجے میں کہا۔ میں تمہاری کسی دھمکی میں نہیں آنے والا، سعد نے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر تم میرا گھر پر ہی انتظار کرو اب۔ یہ کہہ کر نویرا نے کال بند کر دی۔ سعد بہت ڈر گیا کہ کہیں یہ گھر نہ آ جائے۔ ارے یار، یہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، یا اللہ مجھ پر رحم کر، سعد نے پریشان لہجے میں کہا۔ سعد کو اب بہت غصہ آ گیا تھا۔ اس نے نویرا کو کال کی اور کہا کہ میں تم سے کچھ دیر کے لیے ملوں گا بس، اس کے بعد ایسی کوئی ضد مت کرنا۔ اگلے دن صبح کلاس لینے کے بعد سعد نویرا سے ملنے کے لیے گیا۔ نویرا سعد سے پہلے ریسٹورنٹ پہنچ گئی تھی۔ بہت بن سنور کر وہاں سعد کا انتظار کر رہی تھی۔ نویرا نے بلیو جینز کے اوپر وائٹ کلر کی شرٹ پہنی ہوئی تھی، بال کھلے اور ڈارک ریڈ کلر کی لپسٹک لگائی ہوئی تھی۔ ظاہر ہے لڑکوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا تو وہ خوب جانتی تھی، اور اس کی دوست ماریا بھی وہاں ہی موجود ہوتی تھی، مگر وہ کسی اور ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی۔ سعد وہاں پر آیا اور آ کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ جب سعد نویرا کی طرف دیکھتا ہے تو کچھ پل اسی کی طرف دیکھتا رہتا ہے۔ نویرا کے میک اپ پر سے اس کی نظریں ہی نہیں ہٹتی۔ مرد صرف عورت کی خوبصورتی پر مرتا ہے۔ دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جو عورت کی محبت اور اخلاق پر مرتے ہیں۔ ارے ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ نویرا نے کہا۔ بولو، کیوں ملنا چاہتی تھی؟ سعد نے کہا۔ تم مجھے اچھے لگتے ہو۔ یہ کہہ کر نویرا نے سعد کا ہاتھ پکڑا۔ سعد نے اس کا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ سب دیکھ رہے ہیں، سعد نے کہا۔ اچھا، کیا کھانا پسند کرو گے تم؟ چلو کھانا آرڈر کریں، نویرا نے کہا۔ میں کچھ نہیں کھاؤں گا، تمہیں جو کہنا ہے مجھ سے کہو، مجھے واپس بھی جانا ہے، سعد بولا۔ ابھی تو آئے ہو، کیا ہو گیا ہے؟ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ پلیز، نویرا نے کہا۔ سعد نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ نویرا کھانا آرڈر کرتی ہے اور اس کے بعد پھر سے سعد کا ہاتھ پکڑتی ہے۔ میں تمہیں بہت چاہتی ہوں، تمہیں مجھ سے بہت فائدہ حاصل ہوگا، تم جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گی۔ سعد نے غصے سے نویرا کا ہاتھ پیچھے کیا اور اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ نویرا کی دوست ان کی ویڈیو بنا رہی تھی۔ نویرا نے بہت غصہ کیا اور سعد کو کالز کرتی ہے، مگر سعد اس کی ایک بھی کال نہیں اٹھاتا۔ سعد گھر جا کر خود کو ایک کمرے میں بند کر لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ کہیں وہ زارا کو دھوکہ تو نہیں دے رہا، کیونکہ نویرا کو دیکھ کر ایک بار اس کا دل بھٹکنے ہی والا تھا، مگر اسے زارا کی محبت یاد آ گئی۔ زارا سعد کو میسج کرتی ہے، مگر سعد اس کے میسج کا کوئی جواب نہیں دیتا۔ زارا بہت پریشان ہو گئی، کیونکہ ان کے درمیان کوئی لڑائی بھی نہیں تھی، اور سعد اسے میسج کیے بنا سوتا بھی نہیں تھا۔ زارا کی رات بہت اداسی میں گزری اور وہ سو نہ سکی۔ اگلے دن یونیورسٹی میں کلاس کے بعد زارا کیفے میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس کی دوست سحر بھی اس کے ساتھ تھی۔ آج بہت اداس دکھائی دے رہی ہو، کیا بات ہے؟
سحر، سعد نے کل رات مجھے میسج نہیں کیا، ہمارے درمیان تو کوئی لڑائی بھی نہیں ہوئی؟ زارا نے کہا۔ ارے مصروف ہوگا اس لیے نہیں کیا ہوگا میسج، اگر اس نے نہیں کیا تو تم میسج کر کے پوچھ لو، سحر نے کہا۔ اچھا چلو، میں اسے میسج کروں گی شام کو، زارا نے کہا۔ ہاں ضرور، اور تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان مت ہوا کرو، تم ایسے اداس اچھی نہیں لگتی مجھے، سحر بولی۔ اچھا بس چلو اب کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤ، زارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ابھی لے کر آئی، 2 منٹ میں، سحر یہ کہہ کر کچھ کھانے کے لیے لینے چلی گئی۔ دوسری طرف سعد یونیورسٹی کی لائبریری میں بیٹھا اپنے پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا۔ نویرا وہاں آئی اور سعد کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ سعد نے مسلسل اسے اگنور کیا۔ میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، نویرا نے کہا۔ تم دیکھ رہی ہو شاید کہ میں کام کر رہا ہوں، جاؤ یہاں سے، سعد سخت لہجے میں بولا۔ نویرا غصے میں وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ نویرا ہر وقت سعد پر اپنا رعب مسلط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سعد صرف اپنی عزت کی خاطر اس سے ڈرتا ہے کہ کہیں وہ یونیورسٹی میں سعد کا نام خراب نہ کر دے، ورنہ سعد کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ نویرا جیسی لڑکی نے بہت لڑکوں کو یونیورسٹی میں ذلیل کروایا ہے۔ سعد کے دوست سعد کو اس سے دور رہنے کا کہہ رہے تھے۔ شام کا وقت تھا، زارا چھت پر گئی اور سعد کو کال کی۔ سعد نے لاسٹ بیل پر کال اٹینڈ کی۔ میں دوستوں کے ساتھ باہر ہوں، بعد میں کال کرتا ہوں، سعد نے یہ کہہ کر کال بند کر دی۔ زارا کو بہت غصہ آیا اور وہ نیچے چلی گئی۔ زارا نے بہت دیر تک سعد کی کال کا انتظار کیا مگر سعد نے کال نہ کی۔ زارا پھر سے بہت اداس ہو گئی۔ سعد نویرا کی وجہ سے زارا کو بھی اگنور کر رہا تھا، جبکہ زارا کا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ اگلے دن زارا جب یونیورسٹی گئی، کلاس ختم ہونے کے بعد زارا یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں جا کر بیٹھ گئی۔ زارا بہت اداس دکھائی دے رہی تھی۔ سحر بھی زارا کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا زارا، بات کی تم نے سعد سے؟ سحر نے پوچھا۔ زارا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ارے زارا بتاؤ کیا ہوا ہے، کیا چھپا رہی ہو؟ سحر، کل میں نے شام کے وقت سعد کو کال کی، اس نے کہا میں دوستوں کے ساتھ باہر ہوں، بعد میں کال کرتا ہوں، مگر اب تک اس نے کوئی کال نہیں کی، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اس کو، زارا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ایسا کیسے کر سکتا ہے وہ؟ اچھا چلو تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، سحر نے زارا کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ چلو کچھ کھاتے ہیں، اٹھو کیفے چلیں، سحر نے زارا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ نہیں میرا دل نہیں چاہ رہا، تم چلی جاؤ، زارا نے جواب دیا۔ ارے تم بیٹھی رہو، میں لے کر آتی ہوں، سحر نے کہا۔ زارا وہاں اداس بیٹھی سعد کے بارے میں سوچ رہی تھی، مگر سعد کو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی جیسے زارا کی۔ نویرا کلاس میں سعد کے ساتھ بیٹھ کر لیکچر لیتی ہے اور پورا لیکچر سعد کو تنگ کرتی ہے، کبھی اس کے پاؤں پر اپنا پاؤں رکھتی ہے تو کبھی اس کا ہاتھ پکڑتی ہے۔ نویرا کے لیے یہ سب کرنا بہت عام سی بات تھی۔ آہستہ آہستہ سعد کو بھی نویرا میں دلچسپی ہونے لگتی ہے۔ آج کل کے لڑکوں کو یہی سب کرنا ہی تو پسند ہے، اور پھر جب معاشرے میں ایسی لڑکیاں آ جائیں
تو محبت کرنے والی لڑکیوں کو کون پوچھتا ہے؟ اور یونیورسٹیز میں آدھے سے زیادہ لڑکے اور لڑکیاں یہ ٹھڑک پن ہی تو کرنے آتے ہیں۔ اب زارا کا کیا قصور ہے جو ساتھ سے بے پناہ محبت کرتی ہے؟ تو ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ یعنی کہ پارٹ 2؟ امید کرتی ہوں یہ ناول بھی آپ کو ویسے ہی پسند